عالم بیداری میں 34 مرتبہ حضور کو معراج ہوئی، 34 مرتبہ، ایک مرتبہ جسم اور روح کے ساتھ ہوئی اور باقی حضور علیہ السلام کو خواب میں معراج ہوئی۔ خواب میں بھی ہوئی لیکن جس کا جشن ہم مناتے ہیں وہ عالم بیداری میں ہوئی۔ آقا کہتے ہیں ہم پہنچے پہلے آسمان پہ، حضرت آدم سے ملاقات، انہوں نے کہا اے صالح بیٹے اور صالح نبی تمہارا استقبال ہے۔ فرماتے میں دائیں طرف دیکھتے تو مسکراتے تھے اور بائیں طرف دیکھ کے روتے تھے۔ میں نے کہا بابا یہ کیا ہے؟ کہا یہ جو دائیں طرف والے جنتی ان کو دیکھتا ہوں تو مسکراتا ہوں، بائیں طرف والے جہنمی ان کو دیکھتا ہوں تو تکلیف ہوتی ہے۔ فرماتے دوسرے آسمان پہ پہنچے تو ہم نے دو خالہ زاد بھائیوں کو دیکھا، ایک جناب یحییٰ تھے ایک جناب عیسیٰ تھے۔ دونوں سے ملاقات کا عیسیٰ بڑے خوبصورت تھے، اتنی خوبصورت داڑھی تھی ایسا لگتا تھا کہ جیسے پانی کے قطرے ٹپک رہے، اور ان کی زلفیں تھی اس سے بھی ایسا لگتا تھا ابھی نہا کے نکلے، بڑے حسین ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ فرماتے ان سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد تیسرے آسمان پہ پہنچے، جناب یوسف سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پہ پہنچے تو جناب ادریس سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پہ پہنچے، جناب ہارون سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پہ پہنچے، جناب موسیٰ سے ملاقات ہوئی، ساتویں آسمان پہ پہنچے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی۔ وہ بیت المعمور کو ٹیک لگا کے بیٹھے تھے۔ بیت المعمور جو ہے وہ فرشتوں کا قبلہ ہے اور بالکل عین کعبے کے اوپر بنا ہوا ہے۔ اگر بیت المعمور سے کوئی چیز نیچے پھینکی جائے تو وہ کعبے کی چھت پر آ کر کے گرے گی۔ فرماتے ہیں ہم اوپر ہی گئے حتیٰ کہ پھر ساتویں آسمان پہ بیت المعمور سے حضرت ابراہیم جو ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، میں نے نماز پڑھائی، آقا کی حدیث سے میں نے نماز پڑھائی۔ جب میں نے نماز پڑھائی بیت المعمور کے اندر تو پھر وہاں بھی انبیاء تھے، اولیاء تھے، صالحین تھے، فرشتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ کچھ صاف ستھرے کپڑے والے لوگ تھے اور کچھ میلے کپڑے والے لوگ تھے، یعنی اللہ نے سارے انسانوں کی روح کو، جو مومنین کی روح تھی ان کو وہاں بیت المعمور میں پہنچا دیا۔ اور اللہ قادر مطلق قدرت والا ہے، وہ جس کو جہاں چاہے پہنچا دے۔ تو وہاں نماز پڑھی تو جب میں نے سفید کپڑے والے، چمکتے لباس والوں کو دیکھا اور میلے کپڑوں والوں کو دیکھا، گندے کپڑے والوں کو، تو پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ کہا حضور یہ جتنے چمکتے لباس والے ہیں یہ آپ کے قیامت تک کے نیک امتی ہے، اور جو میلے کپڑے والے ہیں یہ آپ کے گنہگار امتی ہے، لیکن ہے امتی اس لیے ان کو یہاں حاضری کا شرف مل گیا ہے۔ اس سے پتا چلا کہ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی روح اگر مومن ہے تو آپ کی روح نے بھی وہاں پر حاضری دی ہے، آپ کی روح کو بھی وہاں حاضری کی برکتیں ملی ہے۔ یہ حضور کے امتی ہونے کا صدقہ ہے، یہ آقا کے امتی ہونے کا صدقہ ہے۔ کیا فرماتے ہم اور اوپر گئے، سدرا پر پہنچے، سدرا پر پہنچے، ہم اور اوپر گئے۔ سدرا کو ایک نور نے ڈھانپ لیا تھا، ایک نور نے سدرا کو ڈھانپ، اتنا خوبصورت لگتا تھا۔ کہتے ہیں سدرا جو ہے وہ بیری کے درخت کی طرح، بیری کا درخت نہیں ہے، وہ جو بیان کرنے والے کہتے ہیں نا کہ وہ بیری کا درخت ہے، بیری کا درخت نہیں، بیری کے درخت کی طرح ہے، کیونکہ عالم بالا کی کوئی چیز دنیا کی طرح نہیں ہو سکتی۔ دنیا اور اس میں مشابہت پائی جاتی ہے لیکن وہ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ اور فرماتے اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں اور اس پر فرشتے کھڑے تھے، پورا درخت فرشتوں کے انوار نے ڈھانپ لیا تھا، فرشتے کھڑے تھے اور مجھے دیکھ کر کہتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نہیں کہلواتا ہوں لیکن فرشتے کہہ رہے تو آپ بھی کہہ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ، کہہ لیں حضور کو دیکھ کر کہا، آپ سن کر کہہ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کیسا آنے والا آیا ہے، اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسا کیوں ہوا؟ سارے فرشتوں نے کہا اللہ تیرے حبیب کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے اب سب آ جاؤ، جمع ہو جاؤ سدرا پر۔ تو جمع کر دیا سب کو اور کہا دیکھ لو، محبوب کی زیارت کر لو۔ اب میرے آقا سدرا پر پہنچے، فرماتے ہیں میں نے وہاں سدرا پر 2 کرسیاں دیکھی۔ سدرا پر ایک مخصوص مقام ہے، وہاں کوئی جا نہیں سکتا، وہ جبریل رہتے ہیں وہاں، وہ درخت سے اور بلندی پر اور آگے۔ کہا کہ وہاں میں نے 2 کرسیاں دیکھی۔ جبریل نے کہا حضور میں یہی رہتا ہوں، یہی میری جگہ ہے رہنے کی۔ آقا فرماتے ہیں جبریل جب تو اکیلا رہتا ہے تو یہ 2 کرسیاں کیسے؟ عرض کی آقا جب سے میں پیدا ہوا ہوں 2 ہی دیکھتا ہوں، رہتا اکیلا ہوں لیکن 2 دیکھتا ہوں۔ فرمایا کیوں؟ کہ اس لیے میں نے اپنے اللہ سے پوچھا اللہ جب رکھنا اکیلے ہے تو یہ دوسری کرسی وہ بھی میری کرسی سے اوپر کرسی کس کی ہے؟ ارشاد ہوا جبریل ایک دن آئے گا
जो गुजर जाएगा फिर उसकी शब आएगी, उस रात मेराज पर अपने महबूब को बुलाऊंगा तो वो सिदरा पर तेरा मेहमान बनेगा, तो एक कुर्सी उसके लिए है। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। क्या नबी हमारे आका की शान है। हुजूर की विलादत से, जाहिरी विलादत से बरसों पहले, हजारों साल पहले सिदरा पर कुर्सी मुंतजिर है, आका वहां रुके। अब तवज्जो फरमाए, हदीस से सही से आए सित्ता की रिवायत, आका ने फरमाया जिब्रील चलो। अब हम आगे जा रहे हैं, अब रुकना तो है नहीं, आगे जाना है क्योंकि सफर जो लंबा है, आगे जाना है। जिब्रील कहते आका अब नहीं आ सकता। क्यों? जिब्रील से पूछा क्यों? हुजूर अगर आगे जाऊंगा, अगर चूंटी के पैर के बराबर भी आगे बढ़ा तजल्ली बारी से जल जाऊंगा, मैं जल जाऊंगा, नहीं आ सकता। बल्कि एक रिवायत यहां तक अब्दुल्ला इब्न अब्बास की है, अब उसको सुनिए। अब्दुल्ला इब्न अब्बास की रिवायत है कि जिब्रील ने कदम बढ़ाना चाहा, जिब्रील ने कदम सिर्फ बढ़ाना चाहा तो जिब्रील का पूरा वजूद चिड़िया की तरह सिमट आया। जिब्रील उस सोच से ही दूर हो गए। ये कर रहा था जिब्रील अमीन रुक गए। आका ने कहा चलो, नहीं आ सकता। सोचा तो चिड़िया की तरह जिस्म सिमट गया। आका आगे बढ़े। अब कोई ये कहता है देखो जिब्रील गाइड थे ना, ले जा रहे थे, ये देखो यशरीब है मदीना बनेगा, ये देखो तूरे सीना है, ये देखो फुलाए ये फुलाए। अरे जो मकान थे वहां जिब्रील को गाइड कहता है। अब सिदरा से आगे कौन गाइड है जरा ये तो बता। कौन हाथ पकड़ा हुआ है? कौन ले जा रहा है? आका कहते मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा आगे ना। आका कहते हैं मैं बड़ा, कुर्बान जाए मैं बड़ा, सुभान अल्लाह मैं बड़ा। आका फरमाते मैं बड़ा, कहते मैं बड़ा ना। तो अल्लाह की सिफात के पर्दे थे, रंग थे अल्लाह की सिफात के। तवज्जो फरमाए, अब हुजूर की मेराज, सिदरा से आगे कौन जा रहा है जरा देखें, जरा देखें कौन जा रहा है। नूर व बशर के इख्तिलाफ में उलझने वालों कौन जा रहा है। लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, कौन जा रहा है। कहते हैं उसके रंग थे, सिफत के रंग थे। जब रहीमी के पर्दे से गुजरा मैं भी रहीम हो गया, जब करीमी के पर्दे से गुजरा मैं भी करीम हो गया, मैं सत्तारी के पर्दे से गुजरा मैं भी सत्तार हो गया, जब गफ्फारी के पर्दे से गुजरा मैं भी गफ्फार हो गया, जब जवादी के पर्दे से गुजरा मैं भी जवाद हो गया। अल्लाह के सिफात के पर्दे थे, हर पर्दे से खुदा ने गुजारा। गुजरता जा, रहीम भी बनता जा, करीम भी बनता जा, सत्तार भी बनता जा, गफ्फार भी बनता जा, जवाद भी बनता जा, हलीम भी बनता जा, वहाब भी बनता जा, खतीब भी बनता जा, जब्बार भी बनता जा। अल्लाह अकबर, सारे पर्दे से गुजारा रहा है। कोई दुनिया में ऐसा जो खुदा की सिफात के पर्दों से गुजरे? ये कपड़ों के पर्दे नहीं, ये कांच के पर्दे नहीं, ये जमीन और आसमान के पर्दे नहीं। उठा के देखो इमाम यूसुफ नबहानी का सफर मेराज बयान करना। कहते हैं अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने फरमाया कि अल्लाह के जितने सिफात के पर्दे थे अल्लाह ने अपने सिफात का रंग मुस्तफा जाने रहमत में चढ़ा दिया। लेकिन वो खुदा नहीं हुए। खुदा की अपनी सिफत लामहदूद है, मुस्तफा की अपनी महदूद है। अपनी नजर में नहीं, अल्लाह की नजर में महदूद। मैं तो रुका ना, मैं रुका तो मेरे अल्लाह ने कहा उदन मिन्नी, उदन मिन्नी या मोहम्मद, उदन मिन्नी या अहमद, उदन मिन्नी या, उदन मिन्नी या हाशिर। इस तरीके से कहा उदन मिन्नी या तय्यब, उदन मिन्नी या ताहिर, उदन मिन्नी या खैर अल बरिया। इस तरह से कहता था। तो वो जो आवाज आई ना, वो आवाज अबू बकर सिद्दीक की आवाज से कुछ मुशाबे थी। मैंने कहा या मेरा यार अबू बकर कहां है? मैंने सोचा या मेरा यार जिब्रील के पर जहां जलते वहां अबू बकर कहां है? कहा वहां अबू बकर नहीं थे। अल्लाह ताला जानता है, उसके इल्म में ये बात है कि सहाबा में सबसे ज्यादा प्यार अबू बकर से करते हैं, इसलिए बुलाओ तो अबू बकर से मुशाबे है।
اس لب و لہجے میں بلاؤ تو انس ہوگا. کہتے ہیں میں نے جب سنا نا اذن منی یا محمد، میرے قریبا، توجہ فرمائے، میرے قریبا، میں بڑا، پھر کا اور قریبا، اور بڑا، اور قریبا، اور بڑا. اذن منی یا خیر البریہ، اور قریبا، اے عظمتوں والے، رفعتوں والے، برکتوں والے، اور قریبا. کہتے ہیں میں قریب ہوا، پھر میرے اللہ نے فرمایا قف یا محمد، اے محمد رک جا. بلاتا رہا بلاتا رہا. اب دیکھیں وہ لامکاں ہے، وہ لامکاں ہے، وہاں کچھ نہیں، کچھ نہیں ہے وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، کچھ نہیں ہے وہاں، کچھ نہیں ہے. اب حضور وہاں کھڑے کیسے ہوئے؟ جہاں ذرے کی گنجائش نہیں وہاں حضور کھڑے کیسے ہوئے؟ تو جہاں کھڑے رہنے کی جگہ نہیں وہاں مصطفیٰ کھڑے رہتے ہیں، جہاں جانے کی جگہ نہیں وہاں قدم رکھتے ہیں. اور اللہ فرماتے قریبا قریبا، اور کہتے ہیں جب میں اور قریب ہو گیا، جب کہا جہاں تک اللہ نے چاہا فقف یا محمد، اے محمد رک جا، اب رک جا. اِنَّا رَبَّكَ يُصَلِّي، اب تیرا رب تجھ پر درود کے گجرے لے کر کے آتا ہے. اور فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ رب العزت نے ندا دی دنل جبار رب العزت، اے محبوب اب رکے گا تو رکے گا، تو اتنی دور سے چل کے آیا ہے، اب میرا اللہ تیرے استقبال کے لیے آئے گا. یہ معراج ہے، بخاری کی روایت، دنل جبار رب العزت، تیرا عزت والا رب اب تیرے استقبال کے لیے آتا ہے. آنے جانے سے پاک کس طرح استقبال کے لیے آیا؟ اگر ان ربک یصلی، تیرے رب تجھ پہ درود پڑھنے آتا ہے. استقبال کیا تو درود بھیجتے ہوئے استقبال کیا. اللہ اسی کو فرماتا ہے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. دنا اور دلہ دونوں قریب ہونے کے معنی میں ہوتے ہیں. بخاری شریف میں حضور نے معنی خود متعین کیا ہے، اللہ مجھ سے قریب ہوا پھر اس نے مجھے قریب کیا. اب یہ اور یہ بھی نہیں چل سکتا، یہ اشارے جائز نہیں ہے، یہ بھی اور یہ بھی نہیں، کچھ نہیں. قریب ہوا، قریب کیا، کتنا قریب کیا. اب میری طرف دیکھ لیں سب توجہ، کتنا قریب کیا، کتنا قریب کیا، کتنا قریب کیا، کتنا قریب کیا. یہ میرے ہاتھوں کی حد ہے، یہ میرے ہاتھوں کی حد ہے.